السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام علم و حکمت میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، میں وقفے سے پہلے ان حجاج کرام کو جو زیارت حرمین شریفین سے لطف اندوز ہونے کے بعد، سعادت اندوز ہونے کے بعد، بہرہ اندوز ہونے کے بعد جن کو ابھی تک واپسی کا موقع مل چکا، ان کی خدمت میں نے سلام عقیدت پیش کیا تھا اور ان سے دعاؤں کی بڑی لجاجت کے ساتھ درخواست کی تھی، اور ان کے عز شرف کی بات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور ساتھ ہی ساتھ حج مقبول اور حج مبرور کی جو فضیلت ہے اس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ اس کا بدلہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روح سے سوائے جنت کے اور کچھ نہیں، اور اس کی علامات، دو علامتوں کا ذکر میں نے آپ کی خدمت میں کیا تھا۔ پہلا جو نشان ہے، پہلی جو علامت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان مکمل سنت کے مطابق، مسائل کے عین مطابق، صحیح طریقے سے، درست طریقے سے حج کے فرائض، حج کے واجبات، حج کے مسنون اعمال اور حج کے مستحبات کی بجا آوری کرے، اور ہر قسم کے گناہ سے، جھگڑے سے، بدکاری سے، برائی سے، منکرات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے حج کا فریضہ بجا لائے۔ تو یہ کام اگر کسی سے ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس انداز میں حج کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حج ضرور مقبول ہوا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے ادائیگی کی توفیق بھی نہ دیتا اور ایسی توفیق بھی نہ ملتی۔ تو ایک تو یہ علامت ہے کہ جس حج کو گناہوں سے، برائی سے، فحش سے، منکرات سے، جھگڑے سے بالکل پاک رکھتے ہوئے کوئی انجام دے اور مسائل کے مطابق بجا لائے، تو پھر ایسا حج امید یہی ہے کہ حج مقبول ہے، حج مبرور ہے۔ اور دوسری علامت کہ کون سا حج حج مقبول اور حج مبرور ہے کہ جس کی بشارت اور خوشخبری جنت کی صورت میں بیان کی گئی ہے۔ اس کی دوسری علامت میں نے یہ عرض کی تھی کہ حج کے ایام اور حج کا زمانہ گزر جانے کے بعد، حج کے بعد والی جو زندگی ہے اس میں نمایاں تبدیلی آ جائے۔ حج سے پہلے کی زندگی کے مقابلے میں حج سے بعد جو زندگی ہے، حج کے بعد کی جو زندگی ہے، اس میں نمایاں تبدیلی نظر آئے، واضح فرق نظر آئے، اور دینی اعتبار سے بہتری پیدا ہو چکی ہو۔ تو یہ بات بھی ایک زبردست علامت اس بات کی ہے کہ یہ حج مقبول ہوا ہے، حج انشاءاللہ تعالی یہ حج مبرور ہوا ہے۔ تو جو حجاج کرام ہیں ان کی عزت سر آنکھوں پر اور ان کی فضیلت ماشاءاللہ قابل رشک، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا بھی یہ مشورہ دے سکتا ہے، ایک گنہگار بھی یہ مشورہ دے سکتا ہے کہ وہ حج کے ذریعے جو فائدے حاصل ہوئے ہیں، حج کی جو برکتیں نصیب ہوئی ہیں، اور حج کے جو خوشگوار غیر معمولی دینی اثرات ان ایام کے اعمال کے ذریعے زندگی پر مرتب ہوئے ہیں، ان اثرات کو زائل ہونے سے بچائیے۔ یہ مشورہ ایک چھوٹا سا انسان بھی دے سکتا ہے کہ ان اثرات کو زائل ہونے سے بچائیے، ان اثرات کی حفاظت کیجیے، اور ان کیفیات کو اپنی بقیہ زندگی میں برقرار رکھنے کی کوشش کیجیے۔ ان ایام میں گناہوں سے بچ کر وقت گزارنے کا موقع ملا ہے، ان ایام میں
اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زبان کو تر و تازہ رکھ کر وقت گزارنے کا سنہرا موقع میسر آیا ہے۔ ان ایام میں اللہ کی یاد کو دل میں بسا کر ہر وقت زبان کو ذکر سے تر و تازہ رکھنے کا موقع ہاتھ آیا ہے۔ تو آج سے جو زندگی آپ کو ملی ہے تو اس زندگی کو بھی ذکر اللہ سے شاد و آباد رکھیے، اللہ کی یاد سے دل کو معطر رکھیے، دل کو منور رکھیے، اور گناہوں سے بچ کر جس طرح آپ نے یہ وقت گزارا ہے، اب سے جو زندگی آپ کو ملی ہے سب سے بڑھ کر اہتمام اس بات کا آپ کریں کہ گناہوں سے بچ کر وقت گزاریں، گناہوں سے پھر اس دل کو آلودہ نہ کیجیے۔ جس کعبہ مشرفہ کو آنکھوں نے دیکھ لیا، جس گنبد خضرا کی زیارت نگاہوں نے کر لی، اور جس روضہ اقدس کی جالی شریف کی زیارت سے اپنے آپ کو آپ نے مالا مال فرمایا، ان آنکھوں سے گناہوں کے مناظر پر نہ دیکھیے، اور ان آنکھوں کی پاکیزگی کو آپ برقرار رکھیے۔ جس زبان کو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک کی پاکیزہ صداؤں سے جس زبان کو آپ نے زمزمہ سنج رکھا، معطر کیا، اور ایک اللہ کے ذکر سے، ایک اللہ کی عظمتوں کے اعتراف سے، ایک اللہ کی بزرگی اور شان برتری اور عزت اور قدرت کے اظہار میں جس زبان کو آپ نے استعمال کیا، اس بات کو یقینی بنائیے کہ آئندہ اس زبان کو میں اسلام کے خلاف کبھی استعمال نہیں کروں گا، کبھی میں خلاف شرع کوئی بات اپنی زبان سے نہ نکالوں گا، اس زبان کو غیبت میں استعمال نہیں کروں گا، میں اس زبان کو جھوٹ، دھوکہ، فریب اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے کبھی استعمال نہیں کروں گا۔ اس زبان کا صحیح استعمال جاری اور ساری رہے گا، اور اس زبان کی ایک ضمانت آپ فراہم کیجئے کہ اس زبان کا غلط استعمال نہیں ہوگا، اس زبان سے حرام نہیں کھاؤں گا، اس زبان سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس زبان سے میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، اس زبان سے کسی کو میں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اس زبان سے میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، کسی کی دل آزاری نہیں کروں گا، اس زبان سے کسی پر میں ظلم نہیں کروں گا، کسی کا دل میں نہیں توڑوں گا، اور اس زبان سے کسی کی تضحیک اور جگ ہنسائی میں نہیں کروں گا۔ تو اس بات کی ضمانت آپ دیجئے، اور اس بات کی ضمانت آپ فراہم کیجئے، اس زبان کو اللہ کے ذکر سے میں ہر وقت شاد و آباد اور تر و تازہ میں رکھوں گا۔ تو انشاءاللہ تعالی حج کے جو پاکیزہ اثرات آپ پر مرتب ہوئے ہیں، ان اثرات کو باقی رکھنے، جاری اور ساری رکھنے، اور باقی پوری زندگی کو حج کے اثرات کے عین مطابق ڈھالنے اور حج کے سانچے میں ڈھالنے کی آپ کوشش کیجئے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ زندگی جنت نظیر بن گئی ہے۔ اللہ کی اطاعت، تابعداری اور اللہ کی فرما برداری میں پوری زندگی ڈھل رہی ہے، ذکر اللہ سے پوری زندگی آباد ہو رہی ہے، دن خوف خدا سے روشن ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، راتیں دن ذکر خدا سے ماشاءاللہ لبریز ہو رہے ہیں، اور راتیں خوف خدا سے روشن ہو رہی ہیں، اور ایک باکمال پاکیزہ زندگی آپ کو مل رہی ہے، جو آخرت میں آپ کو کامیابی کی ضمانت فراہم کرنے والی ہوگی، اور دنیا میں بھی سبحان اللہ جنت والی زندگی کا ایک لطف آپ کو دے گی۔ ایسی زندگی آپ کو نصیب ہوگی، ایسا زبردست ملکہ آپ کو حاصل ہوگا، اور آپ کے اندر جو ملکوتی صفات ہیں، فرشتوں والی صفات ہیں، ان کو پروان حاصل کرنے کا موقع میسر آئے گا، اور آپ کی جو دینی خوابیدہ صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرنے کا موقع میسر آئے گا، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب ہوگی، شیطان کے خلاف ایک بغاوت کا جو پرچم آپ نے اٹھایا ہے، اور کنکریاں مار کر نفس اور شیطان کے
جذبات کو کچلنے اور اس پر کنکریاں مارنے اور رمی کر کے رمی جمرات کے ذریعے آپ نے شیطانی جذبات کو جس انداز میں کچل دیا تھا اور ان پر پتھر مارے تھے اور ان کے خلاف بغاوت کی تھی اور ان کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا، اور اس ابلیسی طاقت کو کہ آگے باندھنے کی جو کوشش کی ہے، اس میں آپ کو بقیہ زندگی میں بھی کامیابیاں ملتی رہیں گی اور حج کے فوائد اور برکات سے آپ لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ حج کے بارے میں قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ حجاج کیوں حج کے لیے آئیں، اس کی وجہ یہ بیان فرمائی۔ لِيَعْلَمُوا مَنَافِعَ لَهُمْ نہیں فرمایا تاکہ وہ جان لیں کہ اس میں کیا فائدے ہیں، نہیں فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ تاکہ وہ مشاہدہ کر لیں، تاکہ وہ اپنی نگاہوں سے آ کر دیکھ لیں، تاکہ وہ اپنی بذات خود اور بچشم خود دیکھ کر، بچشم خود مطالعہ کر کے ان حج کے فائدوں سے وہ بہرہ اندوز ہوں۔ سبحان اللہ العظیم۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے، قرآن کریم کے یہ الفاظ ہمیں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ حج کے فائدے بیان کرنے سے بیان نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کا تعلق بیان سے نہیں، اظہار سے نہیں، مشاہدے سے ہے۔ ان کا تعلق مشاہدے سے ہے، ذاتی تجربے سے ہے، بچشم خود دیکھنے اور برتنے سے ہے، بیان کرنے سے ہے نہیں کہ حج کے کیا کیا فائدے ہیں، حج کی کیا منفعتیں ہیں، حج کی کیا زبردست اثرات ہیں، وہ انسان الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کر سکتا۔ وہ شنیدنی نہیں، وہ دیدنی ہیں۔ وہ فائدے شنیدنی نہیں، دیدنی ہے۔ ان کا لطف بیان سے نہیں، ادراک سے انسان کو حاصل ہو سکتا ہے۔ الفاظ کے ذریعے وہ بیان ہی نہیں کر سکتا کہ لاکھوں کے بھرے مجمع میں مقام ابراہیم میں 2 گانہ نمازیں پڑھنے اور وہاں پر سجدہ ریز ہونے کا لطف ہی کیا ہے اور اس کا فائدہ ہی کیا ہے۔ اتنا ہجوم ہوتا ہے، اس قدر لوگ ہوتے ہیں، دکھم پھیل ہوتی ہے، لیکن آگے پیچھے مقام ابراہیم میں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی پر عمل کرتے ہوئے، 2 گانہ نمازیں پڑھتے ہوئے جو سکون انسان کو نصیب ہوتا ہے، جو راحت انسان کو ملتی ہے اور زندگی کی قیمت جس طرح وصول ہو جاتی ہے، وہ انسان اپنے الفاظ کے ذریعے بیان کر ہی نہیں سکتا۔ کتنے لوگ میں نے دیکھے جو گنہگار تھے، گناہوں میں لت پت تھے، لیکن حج کے سفر سے واپسی کے بعد ایک ایک داستان سناتے ہوئے ان کے آنسو ضبط نہیں ہوتے اور ان کے آنسو ضبط نہیں ہو پا رہے۔ میں نے دیکھا کہ زندگی میں نمایاں تبدیلی آ گئی اور ایک ایک مقام میں حاضری کی تفصیل بیان کرتے ہوئے زار و قطار وہ رو رہے تھے۔ پہلے وہ غفلتوں میں مگن تھے لیکن زار و قطار رو رہے تھے۔ کینیڈا سے تعلق رکھنے والے ہمارے ہی عزیزوں میں سے ایک صاحب تھے، کینیڈا سے آئے، حج کے موقع پر ملاقات ہوئی تو مجھے یہ بات کھلی آنکھوں محسوس ہوئی کہ بیت اللہ شریف کس طرح ہدایت کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، زمین پر خدا کا وہ پہلا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنایا، جو لوگوں کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو تعمیر فرمایا، جس کی تعمیر کی گئی، جس کو بنایا گیا، وہ مکہ مکرمہ ہے۔ ہدی للعالمین، وہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ اب وہاں پر نہ کوئی وعظ ہو رہا ہے، نہ کوئی تقریر ہو رہی ہے، بس طواف کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، آہوزاری ہے،
دعا و مناجات ہے، اور اہل عشق کا ہجوم ہے، عشاق کا ہجوم ہے، نگاہوں سے آنسو رواں اور دوا ہے، زبان پر اللہ کا ذکر جاری اور ساری ہے، دل کی بے کلیاں ہیں، ایک دل میں پر اسرار کسک ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، مناجاتیں ہیں، دعائیں ہیں، آہوزاری ہے۔ اس گئے گزرے دور میں بھی وہاں پر آہوزاری کا جو منظر نظر آتا ہے وہ انسان الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کر سکتا ہے۔ ملتزم سے لپٹنا ہے، چمٹنا ہے، مانگنا ہے، دعائیں کرنا ہے، اللہ کے آگے اپنا دل کھول کر رکھ دینا ہے، یہ سب کچھ وہاں پر نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سارے مناظر وہاں پر جا کے نظر آتے ہیں۔ تو ان باتوں کو انسان جب یاد کرتا ہے، ان باتوں کو جب انسان دل میں بسا لیتا ہے اور ان کا بیان جب سامنے لاتا ہے اور ان یادوں کو جب تازہ کرتا ہے تو اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، پریشانی کے عالم میں وہ دل پکار اٹھتا ہے کہ کاش مجھے دوبارہ جانے کا موقع مل جائے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ حج کے زمانے میں وہ متفکر ہوتے تھے، غمگین ہو جاتے تھے، کھانے کے دوران اچانک اٹھ جاتے تھے اور ضبط نہیں ہو پاتا تھا، اور یہ زبان پر یہ بات جاری ہوتی تھی کہ پتہ نہیں اب عشاق کیا کر رہے ہیں، پتہ نہیں عشاق اس وقت کس حالت میں ہیں۔ وہ دن اور تاریخیں ان کے ذہن میں ہوتی تھی کہ آج جو ہے مینا کی طرف جا رہے ہیں، آج مزدلفہ میں جا رہے ہیں، اس وقت میدان عرفہ میں ہیں، اس وقت طواف کی حالت میں ہیں، اس وقت ملتزم میں وہ چمٹ کر رو رہے ہیں اور بلبلا رہے ہیں اور بلک بلک کر رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں اور اپنے پوری سارے دکھڑے سنا رہے ہیں اور دل کی کیفیتیں بیان کر رہے ہیں اور اپنا دل کھول کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اور سبحان اللہ ساری مچلتی ہوئی تمناؤں کا اظہار اور کروٹیں لیتے ہوئے دل کے اندر کروٹیں لیتے ہوئے جو خیالات ہیں ان خیالات کا اظہار، ان تمناؤں کا اظہار ہو رہا ہے جو انسان کے دل میں ہمہ وقت مچلتی رہی ہیں۔ سبحان اللہ، تو وہ کس حالت میں ہیں، وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ وہ کھانا چھوڑ کر اٹھ جاتے تھے، اب کھانا نہیں کھایا جاتا تھا، صبر نہیں ہو پاتا تھا اور کسی ایک اور عالم میں چلے جاتے تھے۔ تو انسان کی زندگی میں حج کے یہ مبارک اثرات ہوتے ہیں کہ باقی زندگی اور آئندہ بھی حج میں جانے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کی وہ سعادت انسان کو نصیب ہوتی ہے، وہ خوش قسمتی اس کو حاصل ہوتی ہے کہ سبحان اللہ ان کیفیات کا تعلق بیان سے زیادہ ادراک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی کیفیتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دیکھیے آج اس وقت پوری دنیا میں نہ پیسوں کی کمی ہے اور نہ مال و جائیداد کی کمی ہے، بلند و بالا عمارتیں پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، رہائش کے انتظامات پہلے کے مقابلے میں اعلیٰ ہیں۔ پہلے لوگوں کے گھروں میں اتنے اعلیٰ اور قیمتی فرنیچرز نہیں ہوتے تھے، لوگ جو ہے فرشی نشستوں میں بیٹھ جاتے تھے، کہیں کسی کے پاس کوئی چارپائی ہوتی تھی، اس چارپائی میں بیٹھ گئے، فرشی نشست میں بیٹھ گئے، کوئی کپڑا بچھا دیا، کوئی چٹائی بچھا دی، اس طرح لوگوں کی زندگیاں گزرتی تھیں۔ اب جو ہیں اعلیٰ درجے کے فرنیچرز ہیں، کرسیاں ہیں اور بیڈ روم ہیں اور سیٹنگ روم ہیں اور نہ جانے کیا کیا سہولتیں اور انتظامات ہیں۔ تو پوری دنیا میں پیسے بھی ہیں، مال و دولت بھی ہیں، جائیدادیں بھی ہیں اور عالیشان مکانات بھی ہیں اور گھر ہیں، خوبصورت گھر ہیں، فلیٹس ہیں اور جائیدادیں ہیں اور سہولیات سے آراستہ مکانات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پوری دنیا میں آپ کو پہلے کے مقابلے میں خود غرضی زیادہ نظر آئے گی، مفاد پرستی زیادہ نظر آئے گی، چوریاں نظر آئیں گی اور اخلاقی تباہی نظر آئے گی، برائیاں نظر آئیں گی۔ پوری انسانیت میں، پوری انسانی دنیا میں اصلی انسانیت کا گراف تیزی سے نیچے گرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ کتنے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حج کے ذریعے نہ جانے کتنے پیسے
خراب ہو جاتے ہیں العیاذ باللہ۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ پوری انسانیت کا اخلاقی گراف کتنی تیزی سے آگے بڑھتا ہے اور اونچا ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں کس طریقے سے بڑی تعداد میں انسان بنتے ہیں، اور حج کے ذریعے قربانی کے اثرات پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ کی بڑائی کا اور عظمت دلوں میں جاگزیں ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں دنیا امن کا گہوارہ بن جاتی ہے، محبتوں کے رشتے پروان چڑھتے ہیں، اور خود غرضی ختم ہوتی ہے، ایثار کا جذبہ فروغ پاتا ہے، اور پھر پوری دنیا میں جو اخلاق کا گراف تیزی سے ماشاءاللہ بلند و بالا ہوتا ہے، اور پوری دنیا کو کتنے مسائل سے نجات ملتی ہے، اور انسانیت کی بقا، انسانیت کے وجود کا تحفظ، انسانوں میں انسانیت کی حفاظت کے لیے حج جیسے عمل کی کتنی اہمیت پوشیدہ ہے، ضرورت موجود ہے، یہ گہرائی میں جا کر انسان کبھی سوچتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات میں غیر معمولی فائدے ہوتے ہیں، غیر معمولی اثرات ہوتے ہیں، جن کا فائدہ الحمدللہ بعد میں نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے۔ یہ کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، کروڑوں کے بدلے اگر امن قائم ہو جائے، کروڑوں کے بدلے محبت اور اخوت کا فروغ مل جائے، کروڑوں کے بدلے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا موقع مل جائے، تو کروڑوں کیا اربوں کھربوں کا خرچہ ہیچ ہے اس کے سامنے۔ یہ جو غریبوں کی غربت دور نہیں ہوتی، وہ تو بڑے بڑے سرمایہ داروں کی وجہ سے ہے، وہ تو سودی نظام کی وجہ سے ہے، وہ تو اقتصادی غیر مساوی، غیر منصفانہ، ظالمانہ اقتصادی نظام کی وجہ سے ہے کہ غریبوں کو کچھ نہیں مل رہا، تو لوگوں کو یہ باتیں معلوم نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ قربانی کے حوالے سے بھی بعض لوگوں نے ایسی باتیں شروع کر دی ہیں کہ انسان دوسرے طریقے سے غریبوں کی مدد کر دے اور قربانی وغیرہ نہ کرے، نعوذ باللہ۔ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی بریک کے بعد، وقفے کے بعد، کہ قربانی کے کیا فائدے ہیں، قربانی کے ذریعے پوری انسانیت کو کیا فائدہ پہنچتا ہے، اب تک کیا فائدہ پہنچا ہے، اس کی تفصیلات بھی سامنے آنی چاہیے۔ اور میں چونکہ ابھی قربانی ہی کے ایام میں، قربانی کے دنوں میں تازہ سفر کر کے آیا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں کہ کس طریقے سے ماشاءاللہ قربانی پروجیکٹ کی امپلیمنٹیشن اور قربانی کے الخیر فاؤنڈیشن کی طرف سے جو قربانی پروجیکٹ نافذ کیا گیا ہے، اس کے کیا فائدے سامنے آئے، اس کے کیا اثرات ماشاءاللہ مرتب ہوئے، اور لوگوں کو کیا فائدہ حاصل ہوا، اس پر انشاءاللہ تعالی مختصراً میں گفتگو کروں گا، لیکن وہ گفتگو ہوگی ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اللہ تعالی آپ کو صبر و ضبط کے ساتھ اس پروگرام کو اول سے آخر تک سننے کی توفیق عطا فرمائیں، اور مجھے کچھ مفید باتیں عرض کرنے کی بھی توفیق سے نوازیں۔ وقفے کے بعد پھر ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔